السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کے حوالے سے کچھ تعارفی گفتگو اور خاص طور پر فہم قرآن اور قرآن پاک کی کلاسز کے حوالے سے اور اس کا درس لینے کے حوالے سے وہ عملی گفتگو، وہ عملی پہلو، اگرچہ جب ہم قرآن پاک کے تعارف کی بات کرتے ہیں تو اس کے تعارفی پہلو بھی بے شمار ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان سب کا احاطہ ممکن بھی نہیں ہے اور مطلوب بھی نہیں ہے۔ مطلوب یہ تھا گزشتہ گفتگو میں کہ ہمیں وہ عملی پہلو معلوم ہو جائیں اور ہم ان کی تذکیر ہو جائے، اور ہم وہ مد نظر رکھیں جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں، قرآن پڑھا رہے ہوں، قرآن سن رہے ہوں، تو عملی پہلو ہمارے ذہنوں میں رہیں تاکہ ہم کما حق ہو قرآن پاک سے استفادہ کر سکیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بات رہ گئی، لیکن وہ عرض کرنے سے پہلے وہ اگرچہ ریلیٹڈ ہے انہی باتوں سے جو گزشتہ نشست کے اندر ہوئیں، لیکن وہ عرض کرنے سے پہلے میں اعادے کے طور پر بہت اختصار کے ساتھ پوائنٹس کی شکل میں وہ چند باتیں جو ہم نے پچھلے لیکچر میں حاصل کیں اور رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ ہمارے سامنے جو اللہ کا کلام ہے، اس کو جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اس کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہونا چاہیے، یہ کون سی کتاب ہے، کیا چیز ہے، کیا حیثیت رکھتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے اس کی ورتھ کیا ہے، کس ورتھ کی، کس حیثیت کی وہ چیز ہے جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلی بات ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کی وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ کے کلام کی تمام دنیا کے کلاموں پر اور اللہ کی کتاب کی تمام دنیا کی کتابوں پر وہی فضیلت ہے کہ جو اللہ کی فضیلت کا فضل اللہ علی خلقہ، جیسے اللہ کی فضیلت تمام مخلوقات پر ہے، اور اسی طرح اللہ کی کتاب کی فضیلت دنیا کائنات کی کتابوں کے اوپر ہے۔ مطلب یہ کہ جیسے اللہ کی ذات کو مخلوق کے حوالے سے نہیں سمجھا جا سکتا، اسی طرح اللہ کے کلام کو بھی مخلوق کے کلاموں کے حوالے سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ دوسری بات یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار انا انزلناہ اپنی طرف، اپنی ذات کی طرف اشارہ کر کے یہ فرمایا کہ ہم نے نازل کیا، حالانکہ اللہ کی ذات واحد ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی واحد ذات اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرماتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا جلال اور اللہ کی بادشاہت کی جامعیت بتانا مقصود ہوتا ہے۔ انا انزلناہ، ہم نے نازل کیا ہے اس کو، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ بہت بڑا بادشاہ، ایسی طاقت رکھنے والا اس الہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اور پھر وہ جو جس نے نازل کیا ہے وہ الہ ہے۔ الہ کون ہوتا ہے اس کی تفصیلات آگے بھی آتی رہیں گی، اور سارا قرآن کا جو بنیادی موضوع ہے وہ الوہیت سمجھانا ہی تو ہے۔ توحید اصل میں ہے ہی تو الوہیت، اسی سے اللہ کا اسم ذات لفظ اللہ ہے، اس پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن یہ بات قرآن پڑھنے سے پہلے ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ، وہ الہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف مقامات پر یہ واضح کیا ہے کہ یہ
قرآن اس نے نازل کیا ہے، اللہ الذی لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس نے نازل کیا ہے۔ اور یہ بتانا اس لیے مقصود ہے اور ذہنوں میں یہ رہنا اس لیے مقصود ہے کہ وہ کتنی بڑی اتھارٹی کا مالک ہے، وہ الہ ہے، ہمہ مقتدر ہستی ہے۔ کوئی بات وہ ارشاد فرما دے، وہ لفظ کن کہہ دے تو کائنات بن جاتی ہے، وہ لفظ کن کہہ دے تو کائنات تخریب کا شکار ہو جاتی ہے، ملیا میٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے کن کے اندر، ایک لفظ کے اندر، ایک کلمے کے اندر اتنی برکت ہے اور اتنی طاقت ہے، تو اس کے ہزاروں نہیں لاکھوں کلمات کے اندر کیا ہے طاقت ہوگی۔ وہ لاکھوں کلمات جو ہمارے سامنے ہیں، قرآن پاک کے حروف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد جو ہے وہ کچھ 3.5 لاکھ کے قریب ہے، 3,40,000 یا کچھ لوگوں نے گنتی کی ہے قرآن پاک کے۔ جن لوگوں کو جو شغف ہوتا ہے قرآن سے، وہ مختلف حوالوں سے قرآن پاک کے اندر تحقیق کرتے ہیں، اگرچہ اس کا عملی پہلو سے کوئی تعلق بھی نہ ہو، تو وہ محبت کے حوالے سے وہ اس طرح کے علوم حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک اگلی بات قرآن کے بارے میں یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ لا ریب فیہ، اس کے اندر شک کوئی نہیں۔ یہ واحد کتاب ہے دنیا کی جس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی بھی تفصیلات ہیں، آگے آئیں گی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح ایک بات یہ اس کے بارے میں ذہن میں رہنی چاہیے کہ الہدا ہے۔ اور الہدا کیا ہے؟ الہدا راستہ بھی ہوتا ہے، الہدا راستہ دکھانا بھی ہوتا ہے، الہدا منزل مقصود پر پہنچانا بھی ہوتا ہے۔ گویا جب ہم قرآن پڑھیں گے تو یہ ہمارے لیے راستہ بھی بنے گا، یہ ہمارے لیے راستہ دکھانے کا کام بھی کرے گا، یہ ہمیں منزل مقصود پر پہنچانے کا کام بھی کرے گا۔ اور ایک اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ فرقان ہے، اور فرقان ہوتا ہے جس سے حق اور باطل الگ الگ ہو جائیں، ان کو پہچاننے میں آسانی ہو جائے۔ گویا باطل اور حق کے درمیان معیار اور پیمانہ جو ہے، کسوٹی جو ہے، وہ قرآن پاک۔ اور ایک آخری بات یہ کہ یہ علوم کا خزانہ ہے، اس کے اندر اتنے علوم چھپے ہیں کہ ان علوم کا احاطہ قیامت تک نہیں کیا جا سکتا، انسانوں کے بس سے باہر ہے۔ اس کی وجہ ہے نا کہ یہ خالق کا کلام ہے، اور خالق کو جیسے سمجھا جانا ممکن نہیں ہے، جیسے معرفت خالق کی کما حقہ ممکن نہیں ہے اور کما شانہ ممکن نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے کلام کے تمام علوم کا احاطہ یہ ممکن نہیں، اس پر کبھی عبور نہیں حاصل کیا جا سکتا۔ تو پھر اگر اس پر عبور نہیں حاصل کیا جاتا تو ہم نے کیا لینا ہے اس سے؟ ہم نے علوم حاصل کر کے لوگوں کے اوپر روب ڈالنے کے لیے یا اپنے علوم کی ترقی کے لیے یا اپنی علم کی سطح بلند کرنے کے لیے قرآن کو نہیں پڑھنا، ہم نے اس کو صرف اور صرف اس نیت سے پڑھنا ہے کہ ہم نے اس سے ہدایت لینی۔ قرآن پاک سے لیا کیا جا سکتا ہے؟ 4 چیزیں ہیں، ان میں سے اصل بنیادی بات ہدایت ہے، باقی 3 چیزیں اسی کے اندر شامل ہیں۔ پچھلے گفتگو میں اس کی تفصیل بیان ہو چکی۔ ہدایت لینی ہے لیکن اسی کے اندر نصیحت شامل ہے، انسان نصیحت پکڑتا ہے، اس کا عمل کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور پھر دوسری چیز ہے کہ قرآن فرقان ہے خود، اور فرقان عطا بھی کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، یہ قرآن تمہیں بھی فرقان عطا کر دے گا۔ گویا جو معیار حق کا قرآن خود ہے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے مومن کو وہ معیار عطا کر دیتا ہے کہ اس کو حق اور باطل کے اندر فرق نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بصیرت، اس کا آئینہ دل اس قدر شفاف فرما دیتے ہیں کہ حق اور باطل کے اندر اس کو کبھی پھر شبہ نہیں ہوتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو وہ بصیرت عطا کرتا ہے، تو فرقان عطا ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے علم۔ ظاہر ہے جب جیسے جیسے غور و فکر کرتے جائیں گے، علوم آتے جائیں گے اور انسان آگے بڑھتا جائے گا، بنیادی طور پر ہدایت ہے، اسی کے اندر ہی نصیحت ہے، اسی کے اندر ہی فرقان ہے، اور اسی کے اندر ہی علم ہے۔ پڑھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ 6 پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ نیت ہے سب سے پہلی بات، ہدایت کی نیت سے۔ دوسری بات ہے خشیت، اللہ کا خوف دل میں ہو۔ وہ الہ جو ساری کائنات کا مالک ہے، جس کے ایک کن کہنے سے دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے، میں اس کا کلام پڑھنے لگا ہوں، اس کے اندر کتنی طاقت ہے۔ اور وہ ذہن میں پورے استحضار کے ساتھ، پچھلی دفعہ بہت دفعہ یہ لفظ دہرایا گیا استحضار، اس میں کچھ لوگوں کو شبہ بھی ہوا کہ پتہ نہیں اس سے کیا مراد ہے، مطلب دل کی حضوری کے ساتھ، دماغ میں حاضر کر کے، یہ بات اپنے دماغ میں رکھ کے کہ میں یہ کر رہا ہوں۔ تو نیت بھی ہے، دوسری چیز خشیت ہے، تیسری چیز فکری تجرد ہے کہ ہر چیز کا ایک تخریب، ساری پرانی بنیادیں ڈھا کے آنا ہے، ساری پرانی بنیادیں، پرانی وابستگیاں، پرانے نظریات،
اور جو ماقبل خوف ہے، ماقبل امیدیں ہیں، ماقبل جتنی بھی وابستگیاں ہیں، وہ عقیدت کی ہوں، وہ خوف کی ہوں، وہ امید کی ہوں، وہ ساری اگر ختم نہیں ہوں گی، پوری طرح دل کی صفائی نہیں ہوگی، اس میں سے نکالی نہیں جائیں گی، فکری تجرد کے ساتھ قرآن کو نہیں پڑھا جائے گا، تو قرآن سے وہ ہدایت لیا جانا ممکن نہیں ہے جس کے لیے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ تو ساری کی ساری وہ وابستگیاں وہ پیچھے چھوڑ کے آنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد تفکر و تدبر ہے، غور و فکر کرتے رہنا ہے، تفکر فی القرآن کرتے رہنا ہے، تدبر فی القرآن کرتے رہنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی استعداد کے مطابق اور اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ علوم کو اس قدر منکشف فرماتا رہے قرآن کے ذریعے سے، کیونکہ قرآن کے لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرت الرد، یہ تو اس کے نہ تو نقطے ختم ہو سکتے ہیں، نہ اس کے علوم کی کوئی حد آ سکتی ہے، نہ ہی یہ پرانا ہو سکتا ہے، لہٰذا تفکر و تدبر کا عمل جس قدر جاری رہے گا، انسان اپنی پوری زندگی اس قرآن سے سیکھتا رہے گا، نئی نئی باتیں اس کے، اور پھر یہ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ جو تفکر و تدبر کا ہوتا ہے وہ انسان کی عملی زندگی میں ہوتا ہے کہ انسان عمل کی دنیا میں قرآن کا اطلاق کرتا ہے تو اس کو یوں لگتا ہے کوئی نئی سچویشن قیامت تک پیدا ہوگی تو اس کو یوں لگے گا، اگر وہ قرآن میں تو غور و فکر کرتا رہتا ہے تو اس کو یوں لگے گا جیسے یہ قرآن اس خاص سچویشن کے لیے نازل ہوا ہے۔ یعنی یہ کسی ایک واقعے کی طرف بات نہیں ہے، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے جب آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام وہ فرماتے ہیں کہ ایسے تھا کہ اس سے پہلے ہماری آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے، فکشفت، اور وہ پردے ہٹ گئے، اور یہ آیت ہم روز پڑھتے تھے قرآن میں، لیکن اس دن یوں لگا کہ یہ آج کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اگر غور و فکر انسان کرتا رہے تو سچویشنز نئی سے نئی ہوں گی، لیکن یہ قرآن زندہ کتاب ہے، اس کی رہنمائی ہر وقت میسر ہوگی اور پوری زندگی میسر رہے گی۔ یہ چوتھا نقطہ ہے تفکر و تدبر کا۔ اور پھر پانچواں ہے عمل، یہ عمل کی کتاب ہے، یہ غور و فکر کی علوم کو بلند کرنے کی کتاب نہیں ہے، یہ عمل کا درس دیتی ہے، اور اس پر کوئی بھی شخص جب تک عمل نہیں کرتا، خالی نظری علم رکھ کے اس کے اوپر کچھ بھی فیض و برکات نازل نہیں ہوتے۔ فیض و برکات اس کے اوپر نازل ہوتے ہیں جو اس کے اوپر جو پڑھتا ہے، جو سنتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ اور پھر آخری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ جڑ جانا ہے، اس طرح سے جڑ جانا ہے تمسک بالقرآن کرنا، اور حقیقت میں یہ وہ انسان کی فطری خواہش ہے، عبد کی، انسان عبد ہے نا، عبد کی وہ فطری خواہش جو اس کی فطرت میں رکھی ہے کہ یہ اپنے رب کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ جڑ جائے، مل جائے، تمسک باللہ ہو جائے۔ تو تمسک باللہ کے لیے تمسک بالقرآن ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ وہ تو بہت بلند ہے، اور اس کی ذات نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں، اس تک پہنچنے کا واحد ذریعہ یہ قرآن ہے۔ میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے لوگوں کو بشارت دی، ابشروا ابشروا، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، تمہارے مالک سے جڑنے کا، تمسک کا اللہ نے طریقہ بتا دیا ہے۔ فرمایا ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن رسی ہے، طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں، فتمسکوا بہا، اس سے جڑ جاؤ، گویا اس سے جڑو گے اللہ سے جڑ جاؤ گے، اور جو اس سے جڑ گیا وہ گمراہی سے بھی دو بشارتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ دو بشارتیں اس کے لیے، لن تضلوا، نہ تو گمراہ ہوگے اس کے بعد، ولن تہلکوا بعدہ ابدا، جو اس قرآن سے جڑ گیا اس کے لیے دو بشارتیں ہیں، ایک تو گمراہی سے وہ ہمیشہ کے لیے بچ گیا، اور ایک وہ ہلاکت اور بربادی سے ہمیشہ کے لیے بچ گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں سے کرے۔ اور یہ سارا پروسیس ہے، اس سے جو عملی طور پر قرآن اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ جو اندھیروں سے روشنی تک کا سفر ہے بہت کٹھن اور بہت مشکل سفر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ قرآن پکڑیں گے اور پڑھنا شروع کریں گے تو سارے علوم بھی منکشف ہو جائیں گے، نصیحت بھی حاصل ہو جائے گی، ہر چیز فوراً جو ہے وہ سیدھی ہوتی چلی جائے گی، ایسا نہیں۔ مسلسل محنت،
مسلسل عمل، جہد مسلسل وہ کرنی پڑے گی، اس کے بغیر مسئلہ نہیں۔ تو شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر 3 رکاوٹیں بتائی ہیں کہ جب انسان چل پڑتا ہے نا ہدایت کے رستے میں، گویا قرآن سے منسلک ہونے کی کوشش کرتا ہے، ہدایت کے رستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو 3 بڑی رکاوٹیں اس کے سامنے آتی ہیں، اور ان رکاوٹوں کو عبور کرنا بظاہر تو انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی رکاوٹ جو اس کے سامنے آتی ہے، شاہ ولی اللہ نے ان کو حجابات کہا ہے، کہ سب سے پہلی رکاوٹ پردہ، یعنی حجاب سے مراد پردہ یا رکاوٹ۔ سب سے پہلی جو رکاوٹ آتی ہے وہ حجاب طبع، طبیعت کا حجاب۔ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے، علوم سارے سمجھ آ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اللہ پر ایمان کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے تقاضوں کی سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے، سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن عمل کی دنیا میں آگے قدم بڑھاتے ہوئے اس کی طبیعت اس کی رکاوٹ بن جاتی ہے، اس کا اپنا نفس رکاوٹ بن جاتا ہے، اور ہزار بہانے اس کے پاس آتے ہیں کہ وہ یہ نہ کرے، وہ یہ نہ کرے، ابھی کچھ دیر بعد کر لے گا، فلاں کر لے گا، اپنی خود ہی تاریخیں ڈالتا رہتا ہے، خود ہی اپنے آپ کو سمجھاتا رہتا ہے، خود ہی اپنے آپ کو دلیلیں دیتا رہتا ہے کہ اس دلیل کی بنیاد پر فی الحال یہ نہیں ہو سکتا، اس دلیل کی بنیاد پر فی الحال یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو حجاب طبع ہے، اتنا خوفناک پردہ ہے کہ سارا کچھ سمجھنے کے باوجود، سارا کچھ جاننے کے باوجود، اور ہو سکتا ہے لوگوں کی نظر میں علامہ فہامہ کہلوانے کے باوجود، اس کا نفس اتنی بڑی رکاوٹ ہے کہ اس کو ہدایت کے راستے پر چلنے نہیں دیتا۔ کیسے نکلے اس راستے سے؟ اللہ اکبر، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ انسان اگر ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، چل پڑا ہے، قرآن سمجھنا چاہتا ہے، اور بعض اوقات سمجھ لیتا بھی ہے، وہ بنیادی اہلیت جو قرآن سے نصیحت لینے کے لیے کافی ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے۔ تو علم جو ہے، علم وہ عمل کی ضمانت تو نہیں ہے نا۔ علم آ جانا، ہو سکتا ہے بہت بڑے عالم ہوں، اور ہمارے ساتھ عملی طور پر جو علوم اسلامیہ ہیں اور علوم قرآنیہ ہیں خاص طور پر، ان کے ساتھ ایک المیہ بھی یہی ہوا ہے کہ یہ زندگی کا علم تھا، اس کا تعلق ہر شخص کی زندگی کے ساتھ تھا، وہ کسی بھی فیلڈ کا آدمی ہو، وہ کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہو آدمی، اس کوئی بھی پس منظر رکھتا ہو، اس کی زندگی کے ساتھ قرآن کا تعلق تھا، اور وہ آگے اپنے علوم کے اعتبار سے، فیلڈ کے اعتبار سے جو بھی اسپیشلائزیشن کرے، اس کے ساتھ، اس کی زندگی کے ساتھ علوم قرآنی کا اور علوم اسلامیہ کا تعلق تھا۔ لیکن یہ علوم اسلامیہ، علوم قرآنیہ، یہ اسپیشلائزیشنز ہوتی گئیں علوم کی، اور یہ دوسرے علوم کے برابر آ گئے۔ علوم اسلامیہ یعنی علوم قرآن اور اسلام، یہ اسلامیات بن گئے، اور جب یہ اسلامیات بنے، ان میں بھی ماسٹرز ہونے لگا، ان میں بھی ڈگری۔ تو جہاں کیمسٹری میں ڈگری ہو رہی ہے، جہاں فزکس میں ڈگری ہو رہی ہے، جہاں اناٹمی اور باٹنی میں ڈگری ہو رہی ہے، وہاں پہ اسلام میں بھی ڈگری ہو رہی ہے، قرآن میں بھی ڈگری ہو رہی ہے۔ اب اور اسپیشلائزیشن ہو گئی ہے، اسلامیات کے اندر نئے نئے ڈپارٹمنٹ بن گئے، اور اسلامیات کے اندر ایک اور اسپیشلائزیشن ہے جس کو کہتے ہیں قرآن کی اسپیشلائزیشن، تفسیر کی، علوم القرآن کی اسپیشلائزیشن، حدیث کی اسپیشلائزیشن۔ تو یہ ڈگریاں بن گئیں۔ جب ڈگریاں بنی، ہم تو بہت خوش ہوئے کہ ہمارے علوم کی ورث بن گئی، لیکن المیہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ یہ ہمارے عمل سے، ہماری زندگی سے نکل گیا قرآن، ہماری زندگی سے اسلام نکل گیا۔ اب ڈگری کا تقاضا یہ ہرگز نہیں ہے، کسی بھی ڈگری کا یہ تقاضا ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ اس کی زندگی میں بھی داخل ہو۔ کوئی اچھا کیمسٹ جو کیمسٹری میں ڈگری رکھتا ہے، کوئی اچھا انجینئر جو انجینئرنگ میں ڈگری رکھتا ہے، کوئی تقاضا نہیں کرتا کہ انجینئرنگ تمہاری زندگی میں نظر کیوں نہیں آتی، کوئی تقاضا نہیں کرتا کہ باٹنی تمہاری زندگی میں نظر کیوں نہیں آتی، کیونکہ ڈگری کا یہ تقاضا تھا ہی نہیں۔ جب ہم نے قرآن اور علوم اسلامیہ میں ڈگریاں لینا شروع کی ہیں تو اس نے بھی ہماری زندگی سے رخت سفر باندھ لیا ہے۔ اب ہماری زندگی میں ہمارے پاس ڈگریاں تو بہت ہیں، قرآن نہیں نظر آتا، اسلام نہیں نظر آتا۔ اس کا تعلق انجینئر کی زندگی کے ساتھ بھی تھا، اس کا تعلق فزکس میں ماسٹرز کرنے والے کی زندگی کے ساتھ بھی تھا، ڈاکٹر کی زندگی کے ساتھ بھی تھا، سب کی زندگیوں سے اس کا تعلق تھا۔ اب یہ ایک علم کی اسپیشلائزیشن بن کے اس کے ایٹ پار آ گیا ہے، اس کے برابر آ گیا ہے، اور ہم نے سمجھا اس کی ورث بنی ہے۔ حقیقت میں ہمارے ساتھ المیہ ہو گیا کہ یہ ہماری زندگیوں سے نکل گیا۔ اب جو شخص انجینئر بن رہا ہے اس کا خیال ہے میرا تو قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو علوم اسلامیہ والے کریں،
تو علوم اسلامیہ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، یہ ان کا کام ہے، اور علوم اسلامیہ میں ڈگری کرنے والا بھی سمجھتا ہے کہ ڈگری لینا میرے لیے ضروری ہے اور اس کا تعلق میری زندگی کے ساتھ ہے، نہ یہ سبق باقی رہا، نہ یہ سبق کوئی پڑھاتا ہے، اور نہ یہ ہماری زندگی کے اندر موجود ہے۔ اور یہ وہ دلائل ہیں ہمارے عمومی طور پر جو معاشرے نے گھڑ لیے ہیں کہ قرآن ہماری زندگی میں داخل نہیں ہے، اسلام ہماری زندگی میں داخل نہیں ہے، اور یہ جو حجاب ہے یہ ہدایت نہیں لینے دیتا، سارا کچھ آ جاتا ہے، ہدایت نہیں آتی، حجاب طبع۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر شاہ ولی اللہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص کسی طرح اس میں سے نکل آئے، طریقہ کیا اس سے نکلنے کا، وہ آخر پہ فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ، میں بھی عرض کروں گا کہ جو طریقہ اس سے نکلنے کا، اس سے اگر کوئی شخص نکل آئے تو پھر حجاب رسم ہے، پورا ماحول ایک خاص طرح کی سائیکی رکھتا ہے۔ حجاب رسم کا مطلب ہے ماحول کی رکاوٹ، طبیعت کی رکاوٹ بھی بڑی خطرناک ہے، لیکن کوئی شخص اگر کسی طرح اس سے نکل بھی آئے تو آگے پھر اس کو ماحول کی رکاوٹ، اس کے والدین ہیں، اس کے گھر والے ہیں، اہل خانہ ہیں، علوم کی اپنی تقسیم ہے اور ترجیحات کی اپنی ایک فہرست ہے، اس ترجیحات میں ظاہر ہے جس نے اپنا کیریئر بنانا ہے، برائٹ فیوچر بنانا ہے، جس نے اپنی زندگی کی ورتھ بنانی ہے، اس کی زندگی میں قرآن تو کہیں نہیں آتا۔ قرآن تو آتا ہے سیکنڈری طور پر، ہم اس کو ترجیح پہلی پہ نہیں رکھ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کو پہلی ترجیح پر رکھ لیں تو ہمارا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم نے جو پلاننگ کی ہوتی ہے زندگی کی، اس زندگی کی پلاننگ میں خلل آتا ہے اگر ہم قرآن کو ترجیح بنا کے زندگی اسی کے نام لگا دیں، حالانکہ تمسک بالقرآن وہ دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے ضروری تھا، اسی کے ذریعے تو کامیابی ملنی تھی، لیکن ہم اس کو پہلی ترجیح نہیں بنا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ماحول ہمیں بنانے نہیں دیتا، ہمیں ادارہ ہی نہیں ملتا ایسا۔ ہم بچوں کو پڑھانے کے لیے ادارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اگر بچوں کو دنیاوی ادارے میں، کسی دنیاوی تعلیم کے ادارے میں ڈال دیتے ہیں تو اس کا دینی تعلیم کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اگر اس کو کسی دینی تعلیم کے ادارے میں ڈال دیتے ہیں تو دنیاوی اعتبار سے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ ہمارے سامنے تو تاریکی ہی تاریکی ہے، لہٰذا کوئی اور حل نہیں سوائے اس کے کہ قرآن کو پہلی ترجیح نہ بنایا جائے، کوئی اور حل نہیں۔ ہاں پڑھ لے گا بچہ، ایک دفعہ یہ پڑھ لے پھر اس کے بعد یہ بھی پڑھ لے، ترجیح پہلی قرآن نہیں بن سکتا۔ یہ ماحول ہمارا اس بات کی رکاوٹ ڈالتا ہے، اور یہ ہے حجاب رسم۔ اس سے کیسے نکلیں؟ کون نکالے؟ نظام بدلے گا تو نکالے گا، اور نظام بدلنے والے ان کی اپنی ترجیح قرآن نہیں ہے، تو کون نکالے گا؟ انفرادی طور پر ہمارے پاس کیا راستہ ہے؟ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ راستہ تو قرآن ہے، الہدیٰ تو قرآن ہے، اس کی حیثیت ہے قرآن کی۔ اور پھر تیسری بات، اگر کوئی شخص اس میں سے قرآن نکالتا ہے، حجاب طبع سے بھی وہی نکالتا ہے اور حجاب رسم سے بھی، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ اس سیدھے راستے پر لے کے جاتا ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، غالباً نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی قرآن کی۔ آپ نے فرمایا ایسے ہے کہ ایک راستہ ہے سیدھا اور دیواریں ہیں، دو دیواریں ہیں اور دیوار کے درمیان میں ایک راستہ ہے سیدھا، اور بالکل سیدھے راستے کے آخر پہ ایک دروازہ ہے، اور گویا انسان اس راستے پر چل رہا ہے، اور وہ جو ارد گرد کی دیواریں ہیں ان دیواروں میں دروازے ہیں، ادھر بھی دروازے ہیں ادھر بھی دروازے، دروازوں کے آگے پردے لگے ہوئے، اور جب کوئی شخص چلتا ہے نا تو ان پردے لگے جو دروازے ہیں ان کے اندر بڑی کشش ہے۔ اب اندازہ فرمائیں پردے لگا دروازہ ہو اور آدمی اس میں جا بھی سکتا ہو، رکاوٹ بھی کوئی نہ ہو، تو پھر اس میں کشش تو بہت ہوتی ہے۔ لہٰذا دائیں بھی بائیں بھی اتنے دروازے ہیں جو پردے لگے دروازے ہیں، وہ انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور انسان کا دل دماغ وہ کشش کرتا ہے، کبھی اس دروازے کو جانے کو دل کرتا ہے، کبھی اس دروازے کو جانے کو دل کرتا ہے۔ یہ ہے ماحول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک آواز لگانے والا وہاں آواز لگا رہا ہے کہ بھائی ادھر ادھر نہ جانا، یہ سائیڈوں والے دروازوں میں داخل نہ ہونا، بلکہ وہ جو سیدھا دروازہ ہے اس دروازے پہ آ جاؤ، وہ صراط مستقیم ہے، وہ جنت کا دروازہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال بیان فرمائی اور فرمایا وہ جو آواز لگانے والا ہے نا وہ اللہ کا قرآن ہے، یہ قرآن ہے جو آواز لگاتا ہے کہ لوگوں ادھر بھی نہیں جانا ادھر بھی نہیں جانا، اور اس کی آواز پہ کوئی کان دھرے گا تو سیدھا جائے گا نا،
ان سے اگر ماحول سے بچنا ہے، ان دروازوں سے بچنا ہے، ان پردے لگے دروازوں کی کشش سے انسان نے اگر اپنی توجہ ڈائیورٹ کرنی ہے تو وہ تو ہوگی اس کی آواز پر کان دھرنے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، سورہ انفال کے اندر فرمایا اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، ان کی دعوت پر لبیک کہہ لو، اور خاص طور پر اس وقت اذا دعاکم لما یحییکم، خاص طور پر اس وقت جب کہ یہ دعوت ہی تمہاری حیات بخش اور زندگی بخش دعوت ہے، یہ تمہیں زندگی دینے والی، یعنی مردگی چھائی رہتی ہے، ہر وہ جو ماحول کی رکاوٹ ہے، ماحول کی طرف انسان اگر کشش کر جائے، اگر انسان اس میں پھنس جائے، یہ کشش بھی اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بنائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، کہ یہ جو ارد گرد تمہیں پرکشش دنیا نظر آتی ہے نا، ان کی طرف آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھو، اس لیے کہ یہ تو دنیاوی آرائش کا سامان ہے، اور یہ ہم نے آزمائش کے لیے دیا ہے، امتحان کے لیے، لِنَفْتِنَهُمْ، یہ امتحان ہے نا۔ اگر وہ دروازے نہ بنے ہوں اس تمثیل کے اندر، اگر وہ دروازے سائیڈوں پہ نہ بنے ہو تو امتحان کیسا؟ اگر سیدھا رستہ ایک ہی ہو تو امتحان کیسا؟ امتحان یہی تو ہے کہ یہ جو ارد گرد کے دروازے، یہ جو دنیا، یہ جو پورا ماحول ہے، اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے، بالکل کوئی حیثیت نہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ آپ نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، کہ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقا منہا کافرا شربۃ من ماء، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا، اس لیے کہ اپنے دشمنوں کو کیوں دیتا؟ کوئی اہمیت والی چیز ہوتی۔ تو فرمایا اہمیت کیا ہے؟ مچھر، اور پھر مچھر کا پر، اور پھر مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ مچھر کے برابر، یا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن فرمایا پرکشش ہم نے اس کو بنایا۔ انا جعلنا، سورہ کہف کے اندر فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، یہ سب خوبصورت ہم نے خود بنایا ہے، اس کو پرکشش خود بنایا ہے۔ وہ جو پردے لٹکے ہیں اس کے اندر کشش ہم نے خود رکھی ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، یہ سارا کچھ پرکشش ہم نے خود بنایا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا، اب پتہ چلے گا نا ادھر کون جاتا ہے اور ادھر کون آتا ہے، وگرنہ کیسے پتہ چلتا؟ امتحان ہی اس بات کا ہے کہ اس کشش سے تم متاثر ہوتے ہو، یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کشش تمہیں ادھر لے کے آتی ہے۔ یہی فرق ہے، اور یہ حجاب رسم ہے، یہ پورے ماحول کی رکاوٹ ہے۔ ہم جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، مجھے یوں لگتا ہے کہ شاہ ولی اللہ کا ماحول تو بہت اچھا ماحول تھا جب انہوں نے یہ 3 کیٹیگریز بتائی تھی۔ ہمارا ماحول تو اس سے بھی کہیں بدتر ہے، یہ تو ہدایت کے راستے پر جانے ہی نہیں دیتا، اور پھر لوگ بتانے والے بھی بہت ہوتے ہیں، مشورہ دینے والے بھی بہت ہوتے ہیں، یہ نہیں کرنا اور وہ نہیں کرنا اور فلاں نہیں کرنا۔ اللہ اکبر! یہ جو ماحول کی رکاوٹ ہے، اس سے بھی قرآن نکالتا ہے اور کوئی نہیں نکال سکتا۔ لیکن اگر کوئی شخص اس سے بھی نکل آئے تو آخری اور تیسری رکاوٹ جو سامنے آتی ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک رکاوٹ ہے، وہ ہے حجاب سوء معرفت، پہچان میں غلطی کر جانے کی رکاوٹ۔ حجاب سوء معرفت، معرفت کی غلطی، پہچان کی غلطی، یعنی کوئی شخص سمجھ رہا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، حقیقت میں غلط کر رہا ہے۔ سمجھ کی اگر غلطی ہو گئی تو وہ کیا کرے؟ اس سے بڑا خوفناک، اس سے بڑی خطرناک سچویشن ہو سکتی ہے، سمجھے یہ کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، حقیقت میں غلط کر رہا ہو۔ اللہ اکبر! فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کی خبر دوں جو اصل میں اعمال کے اعتبار سے گھاٹا پانے والے لوگ، یعنی امتحان میں فیل لوگ۔ وہی امتحان تھا نا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہی امتحان تھا۔ تو اعمال کے اعتبار سے
کامیاب کون اور ناکام کون یہی امتحان تھا. تو قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، تو کون فیل لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، محنت کرتے رہے ہیں ساری زندگی لیکن ساری زندگی کی محنت ضائع ہو گئی. کیوں؟ کہ وہ عمل ٹھیک نہیں تھا، پہچان میں غلطی کر گئے، سمجھ یہ رہے تھے وہم یحسبون، گمان یہ کرتے رہے ساری زندگی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بہترین کام کر رہے ہیں. یعنی کون غلط سمجھ کے کون کرتا ہے؟ جو کام کر رہا ہوتا ہے کہتا ہے میرے جیسا کوئی کرتا ہے بھلا، کل حزب بما لدیہم فرحون، اللہ مجھ سے بہتر کام کون کر سکتا ہے. لیکن محنت بھی کرے آدمی، زندگی بھی لگائے، کوشش بھی کرے، لیکن غلط سمت میں کر رہا ہے، پہچان میں غلطی ہو گئی. اللہ اکبر. عاملۃ ناصبہ، محنت کر کر کے تھکے ہوں گے. تصلا نارا حامیہ، لیکن جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ محنت کی ڈائمنشن ٹھیک نہیں تھی، محنت سمجھ نہیں سکے. تو یہ جو پہچان میں غلطی ہے، جانا تھا لاہور سے بیٹھا اور ٹرین پکڑ لی لاہور ریلوے اسٹیشن سے، ٹکٹ بھی لے لیا، جانا تھا اسلام آباد، اور جس ٹرین پہ بیٹھا بیٹھنے میں پہچاننے میں غلطی کر گیا، ٹرین غلط پکڑ لی، پیسے خرچ کیے، محنت لگی، سفر جاری ہے، سواریاں بھی اور بیٹھی ہوئی ہیں، ٹرین بھی جا رہی، لیکن منزل ہے کہ بجائے قریب ہونے کے دور ہوتی چلی جا رہی. اس سے زیادہ خوفناک صورتحال اور نہیں ہو سکتی، اس سے بڑا حجاب اور اس سے بڑا پردہ نہیں ہو سکتا. اور مجھے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مجھے یوں لگتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اور کسی نہ کسی پہلو کے اعتبار سے ہم سب ان تینوں قسم کے حجابات کے اندر ملوث اور مبتلا. کوئی نہ کوئی حجاب ہمیں روکے ہوئے، اور ہم جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں؟ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، وہ کسوٹی، وہ معیار تمہیں عطا ہوگا، وہ بصیرت عطا ہوگی، اور وہ قرآن سے عطا ہوگی. اس سے اس طرح زندگی گزارو گے اس نیت کے ساتھ جو جس کی تفصیل میں نے گزشتہ گفتگو میں عرض کی، کہ اس نیت کے ساتھ گزارو گے کہ اللہ میں تیری ناراضگی سے بچ کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اور اللہ میں تیری رضامندی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. ہر عمل سے پہلے یہی معیار سامنے ہو، میں جو کر رہا ہوں اس پر میرا اللہ ناراض ہے کہ راضی. ہر عمل سے پہلے یہی پیمانہ سامنے ہو کہ یہ جو اب میں کرنے جا رہا ہوں کیا میرا اللہ اس پر راضی ہے. اگر ہر عمل کا معیار یہ ہو گیا تو بصیرت خود بخود عطا ہو جائے گی. یجعل لکم فرقانا، پھر وہ فرقان، وہ معیار، وہ پیمانہ، وہ کسوٹی جو آپ کو ہر جگہ بتا دے کہ یہ بات غلط ہے، یہ جس رستے پر تم جا رہے ہو یہ درست نہیں ہے، اس کے بارے میں اگر آدمی کانشیسلی اپنا تجزیہ کرتا رہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور تجزیے کے لیے معیار کیا ہے؟ قرآن ہے. اور قرآن کو اگر کوئی شخص معیار بنا کے چلے گا تو پھر اندھیرے چھٹ جائیں گے، پھر حجاب بھی ختم ہو جائیں گے، رکاوٹیں بھی ختم ہو جائیں گی. لیکن یوں نہیں ہے کہ قرآن پڑھا تو میں نے پڑھ لیا ہے، قرآن میں نے ترجمے سے بھی پڑھ لیا، میں نے تفسیر کا دورہ بھی اٹینڈ کر لیا اور بس بات مکمل ہو گئی. ایسا نہیں ہے. صاحب القرآن، میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کی مصاحبت اختیار کرنی، قرآن کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانا ہے، کیونکہ انہو جاء یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش بن کے نہیں آئے گا قیامت کے دن، یہ سفارش بن کے آئے گا جو اس کے ساتھی بنے ہوں گے، جنہوں نے اس کو زندگی کا ساتھی بنایا ہوگا. تو اللہ تعالی ہمیں اس طرح سے قرآن کو اپنا ساتھی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر انشاءاللہ امید نہیں، یقین ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن لے جائے گا، اور صرف پڑھنے والوں کو نہیں لے جائے گا. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو اس قرآن کے مطابق اپنا کردار بنا لیں گے، ان لہم اجرا کبیرا، ان کو خوشخبری دیتا ہے کہ جس نے اس کے مطابق اپنا کردار بنا لیا. لہذا میں نے عرض کیا تھا ہر آیت پڑھیں تو غور و فکر کریں کہ میرا اللہ مجھے کیا کہتا ہے،
میرے اللہ نے مجھے کیا تقاضا کیا ہے، اور ہر آیت پڑھیں یہ سمجھیں کہ یہ قرآن میرے اوپر نازل ہو رہا ہے، آج میرے اوپر اس کا نزول ہو رہا ہے۔ اور جب یوں ہم قرآن پڑھیں گے تو بڑی بڑی تفسیریں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جتنی نصیحت درکار ہے، جتنا سیدھے رستے پر جانے کے لیے جو بنیادی اہلیت درکار ہے وہ یہی ہے کہ یہ سمجھو کہ میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ بس تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ بڑی بڑی تفسیریں پڑھ لینے سے وہ نقطے نہیں ملتے، اتنا غور و فکر کر لینے سے وہ نقطہ مل جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے کیا کہتا ہے۔ اس نیت کے ساتھ انشاءاللہ ہم سب قرآن پاک کا آغاز کرتے ہیں، لیکن صلاحیتیں ہمارے پاس ہیں، آپ کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی، موقع دیا، اپرچونٹی دی، آپ یہاں پہ موجود ہیں، مجھے بھی اللہ نے بے شمار صلاحیتیں دی، یہ سب اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں۔ تو کیا خیال ہے کہ موقع موجود ہے، صلاحیت موجود ہے، تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کے لیے دروازے تو کھلے ہیں، اب کوئی اور چیز رکاوٹ تو نہیں۔ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یہ جو ہمیں صلاحیتیں دی ہوئی ہیں نا، یہی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی صلاحیت ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، قرآن میرے پاس ہے، اب میں سب کچھ کر سکتا ہوں، وسائل سارے میرے پاس ہیں، اپرچونٹی میرے پاس ہے، صلاحیت شعور سب میرے پاس ہے۔ اللہ اکبر! یہ ساری صلاحیتیں اللہ نے استعمال کرنے کے لیے دی ہیں، لیکن بھروسہ کرنے کے لیے نہیں دی۔ بھروسہ اللہ کی ذات پر اور دعا اللہ کی ذات سے۔ اور وہ گزشتہ ہفتے گفتگو میں نے ذکر کیا تھا کہ میں ایک دعا کا ذکر کروں گا آخر پہ، اس گفتگو کے اختتام پہ، یعنی ساری صلاحیتیں استعمال کرنی ہیں، اور یہ نہیں سمجھنا کہ اب میری صلاحیتیں استعمال کرنے سے مجھے ہدایت مل جائے گی، یہ سمجھنا ہے کہ جس کے کلام کے ساتھ میں منسلک ہوا ہوں وہ مجھے ہدایت نصیب فرمائے گا، جس نے مجھے صلاحیتیں دی ہیں وہ اس کے درست استعمال کا طریقہ بھی بتائے گا، وہی مجھے یہ توفیق عطا فرمائے گا، وہی جس نے مجھے استعداد دی ہے قبول حق کی، قبول حق کی جو استعداد اس نے مجھے عطا فرمائی ہے، وہی مجھے حق قبول کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا اور اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ وگرنہ اگر یہ نہ ہوا نا، ہمارا کام تو یہی ہے نا کہ اللہ تو نے بلایا ہم آگے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ تو نے بلایا ہم آگے ہیں، وگرنہ وَاعْلَمُوا، یقین رکھو، یہ بات جان رکھو، یہ ذہن میں رکھنی ہے، کیپ ان مائنڈ، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ انسان کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اللہ چاہے تو کسی بھی وقت تم سے قبول حق کی استعداد چھین لے، اللہ چاہے تمہارا شعور کام کرنا چھوڑ جائے، اللہ چاہے تمہاری ساری صلاحیتیں ایک لحظے میں جواب دے جائیں۔ لہٰذا ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے، اور وہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اللہ میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا، تیری بندی کا بیٹا، میری تو پوری نسل وہ سب تیرے غلام ہیں، ہم سب تیرے بندے ہیں، ہمارے لیے تو کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر ناصیتی بیدک، اللہ میرا جسم، میری پیشانی، میرا دماغ، یہ سب تیرے ہاتھ میں ہے۔ ناصیتی، ناصیت پیشانی کو کہتے ہیں، اور مراد اس سے یہ ہے کہ میری سوچیں بھی تیرے ہاتھ میں ہیں۔ ماضٍ فی حکمک، اللہ میری زندگی تیرے حکم کے مطابق ہی گزر رہی ہے، تو جو میرے لیے حکم فرمائے وہی کارگر ہوتا ہے، وہی چلتا ہے، تیرا حکم چل رہا ہے میرے اوپر۔ اور عدل فی قضاؤک، اور میرے بارے میں تو جو فیصلہ فرمائے وہ فیصلہ ہی درست ترین فیصلہ ہے، تو نے فیصلے کر لے۔ میں کون ہوں، میں کیسا ہوں، میری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، ساری صلاحیتوں کے باوجود، سارے مواقع کے باوجود میری کوئی حیثیت نہیں۔ پھر میں سوال کرتا ہوں، جب میری حیثیت ہی کوئی نہیں، حکم تیرا چلنا ہے، فیصلہ تیرا چلنا ہے، میری زندگی تیرے ہاتھ میں ہے، میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد سوال کرنا ہے کہ اللہ اسألک بکل اسم ھو لک، اللہ تیرے جتنے بھی نام ہیں وہ ان سارے ناموں کا واسطہ دے کے تجھ سے سوال کرتا ہوں، مجھ سے وہ نام لیے نہیں جاتے، تیرے تو نام بے شمار ہیں، تیری صفات بے شمار ہیں، بکل اسم ھو لک، اللہ سارے کے سارے تیرے نام، ان ناموں کے ساتھ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اور سمیت بہ نفسک،
تو نے اپنے لیے جو جو نام رکھا ہے، جو جو نام تو نے پسند فرمایا ہے، وہ سارے نام جو میں نہیں لے سکتا تجھے معلوم ہے۔ اللہ ان سارے ناموں کا واسطہ دے کے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یا ان میں سے کچھ نام تو نے اپنی کتاب میں نازل فرما دیے ہیں، او انزلتہ فی کتابک، یا کچھ نام تو نے کہ اپنی کتاب میں نازل فرما دیے ہیں، او علمتہ احدا من خلقک، یا پھر اپنی مخلوق میں سے تو نے کچھ لوگوں کو وہ نام سکھا دیے ہیں۔ ان سب کے واسطے سے میں سوال کرتا ہوں۔ سوال میرا کیا ہے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، کہ اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، وہ نور جو مجھے اندھیروں سے لے کر روشنی کی طرف لے جائے۔ وجلاء حزنی، اللہ میرے غموں کا مداوا بنا دے۔ وذہاب ہمی وغمی، اللہ میری تمام قسم کے فکر اور پریشانیاں ان کو ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ یہ قرآن ہے ہمارے سامنے، یہ دعا ہے، ہم اللہ کے بندے بن کے ذلیل و خوار سمجھ کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے انتہائی تذلل کے جذبات کے ساتھ کہ اللہ، اور انتہائی عاجزی کے جذبات کے ساتھ کہ اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، تو اگر ہمیں لے جائے گا تو ہم بہت کچھ ہیں، تو اگر ہمیں چلا دے گا تو ہم بہت کچھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دعا سکھائی، وہ بھی اتفاق سے پچھلے گفتگو میں بھی ایک دعا استفتاح کا ذکر ہوا، یہ بھی دعا استفتاح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں بھی یہی اعتراف ہے، اللہم انت ربی، اللہ تو میرا مالک ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اور واعترفت بذنبی، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ لمبی دعا ہے، میں پچھلے الفاظ چھوڑ رہا ہوں۔ واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا، اللہ میں اعتراف کرتا ہوں میں بڑا گناہ گار، لیکن تو سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، اور کوئی گناہ نہیں معاف کر سکتا سوائے تیرے۔ وہدنی لأحسن الاخلاق، اللہ مجھے وہ اخلاق کی خوبیاں عطا فرما کہ تیرے سوا کوئی نہیں عطا کر سکتا۔ لا یہدی لأحسنها الا انت، تیرے علاوہ کوئی وہ خوبیاں عطا نہیں کر سکتا۔ اور وصرف عنی سیئہا ولا یصرف عنی سیئہا الا انت، برے اخلاق سے مجھے بچا لے، کوئی نہیں بچا سکتا سوائے تیرے۔ یہ اعتراف ہے۔ اور پھر کیا کہنا ہے؟ لبیک وسعدیک، اللہ اکبر، لبیک وسعدیک، کہ ہر چیز اللہ میرے لیے تو سعادت ہے کہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، یہ میرے لیے سعادت ہے۔ اور کل شیء بیدیک، ہر چیز تیرے ہاتھ میں ہے۔ انا بک و الیک، اللہ میں اگر یہاں پہ موجود ہوں تو وہ تیری وجہ سے ہوں، اور تو نے مجھے یہ رکھا ہے تو میں ہوں۔ استغفرک و اتوب الیک، اللہ میں گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میں بخشش مانگتا ہوں، میرے لیے تو یہی سب سے بڑی سعادت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اس اعتراف کے ساتھ جب ہم قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، اس ذہن کے ساتھ، یا پھر میں وہ لفظ دوبارہ دہراؤں، اس ذہنی استحضار کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے قرآن، تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمیں قرآن اپنے ساتھ لے جائے گا، اور وہاں لے جائے گا جو منزل مقصود ہے۔ یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی، جو قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ۔ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اسی طرح ٹھہر ٹھہر کے مزے لے لے کے قرآن پڑھو، سمجھ سمجھ کے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو جیسے تو دنیا میں پڑھتے تھے، تاکہ تیری منزل اور بلند ہو جائے۔ جہاں قرآن مکمل ہوگا وہاں تمہارا محل آئے گا۔ انشاءاللہ ہم آج یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں، یا گزشتہ ہفتے میں نے شروع کر دیا، ہماری زندگی کھپ جائے اس میں تو بھی انشاءاللہ سعادت ہے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ اتنا ہی مقام بلند ہوگا انشاءاللہ جتنا وقت ہمارا قرآن کے ساتھ لگے گا۔ تو اللہ تعالی ہماری زندگیاں قرآن کے ساتھ لگا۔